ایک کتاب لکھی گئی بریلویت، یہ کتاب ان کی غیر مقلدین کیا تو سمجھ لیجئے بریلیوں کے خلاف، ہم اہل سنت کے خلاف، تو گویا یہ تو ان کے نزدیک معاذ اللہ جبریل لے کر آئے جیسے، اتنا مانتے اس کتاب کو۔ لکھنے والے اس کے امام العصر، کون ہے ان کے؟ امام العصر، یعنی عصر یعنی زمانہ، اس زمانے کے امام علامہ احسان الہی ظہیر شہید۔ علامہ احسان الہی ظہیر جو شہید ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، سنیوں نے بم دے دھماکے دے اڑا دیا تھا، ان کے ٹکڑے بھی نہیں ملے تھے، واصل جہنم ہو گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی، آئیے اس کتاب کا یہ پوری کتاب ہی جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ، اتنے بڑے بڑے جھوٹ کہ شیطان بھی اس کتاب کو دیکھنے کے بعد سوچ رہا ہوں گا یہ تو سب میرے باپ لوگ ہیں یار، اتنا تو میں نے بھی نہیں کہا کسی کے بارے میں۔ اس کا ایک جھوٹ دکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بریلویت تاریخ و عقائد، یہ ہمارے خلاف ہے یہ کتاب، اور یہ 2 کتابیں اور لکھی جناب نے، یہ بھی موجود ہے میرے پاس، بریلویت اور افسانوی حکایات، بریلوی مسلک کے عقائد۔ اس میں سوائے جھوٹ اور فریب کے کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی کتاب کے پوسٹ مارٹم کے لیے میں سمجھتا ہوں 10 15 تقریریں چاہیے۔ ہاں یہ اتنا چھوٹے مضمون نہیں ہے، میں صرف جھلکیاں بتا رہا ہوں۔ جس کو شوق ہو ان کتابوں کو بیس بنا کے مناظرے کے لیے تیار ہو تو مجھے دعوت دے دیں۔ چلیے یہ سب جھوٹ اور فریب کی کتابیں، اب آئیے ہمارے خلاف کتابیں لکھی گئی۔ اب اس بریلویت میں کیا لکھا گیا ذرا آئیے دیکھیں ایک چیز، اس کتاب کا مقدمہ سمجھتا ہے؟ کتاب کی تعریف میں کچھ کہنے والے بڑے عالم کہہ دیتا، جیسے میں نے کتاب لکھی مان لو قرین زندگی، تو اس کتاب کیسی ہے، اس کی شان کیا ہے، اچھی ہے بری ہے، اس پہ جو رائے دیتا ہے وہ مقدمہ یا تقدیم یا تقریض اس طرح کہتے ہیں۔ ایک بڑے عالم سے اس کتاب کے بارے میں رائے لی جاتی ہے اور چھاپی جاتی ہے۔ اس بریلویت نامی کتاب کی تقدیم لکھی ہے کس نے؟ آئیے نام پڑھیں، فضیلت الشیخ عطیہ سالم، جج شرعی عدالت مدینہ منورہ، مدرس و خطیب مسجد نبوی شریف۔ کس نے اس کتاب کی تعریف پہ مقدمہ لکھا ہے؟ جو مسجد نبوی کے امام ہے، رسول اللہ کی مسجد میں کیا کرتا ہے؟ وہ امامت کرتا ہے، سعودیہ کی شرعی عدالت کا جج ہے، مدینہ منورہ کے مدرسے کا مدرس ہے، نام کیا ہے؟ عطیہ سالم، اور القاب کیا ہے؟ فضیلت الشیخ۔ فضیلت الشیخ صاحب اس کتاب کے مقدمے میں، اس کی تقدیم میں کیا لکھتے ہیں آئیے ذرا دیکھیں۔ اس کا صفحہ نمبر 20 پر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ مدینے کا امام لکھ رہا ہے، مسجد نبوی کا امام جو 5 وقت رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، 5 وقت رسول کی مسجد میں امامت کرتا ہے، شرعی عدالت کا جج ہے، جو فضیلت الشیخ ہے ان کا، مدینہ یونیورسٹی کا صدر المدرس ہے، وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک استاد مرزا غلام قادر بیگ وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ غلام احمد قادیانی وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آئیے بڑے بھائیوں سے دیوبندی بھی کچھ پیچھے نہیں ہے، یہ ایک مولوی زندہ ہے، اور میں بارہا ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آڈیو ہے ویڈیو بڑی دھلی بناتے ہیں، یا تو کیمرہ نہیں ہے ان کے پاس اچھا، یا منہ چھپاتے ہیں، اور شاید منہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ بڑا مکرو اور بالکل ابلیس کے شکل والا چہرہ ہوگا، تو ڈر لگتا ہے کہ دکھ جائے تو لوگ پتہ نہیں چہرہ دیکھ کر ہی بزن نہ ہو جائے۔ ابھی دیوبند بھی آئے تھے انڈیا، اس وقت پاکستان کے ان کے مناظر علامہ ہیں، ابھی دیوبند کا دورہ بھی کر کے گئے۔ نام ہے رب نواز حنفی۔ کیا نام ہے؟ مولانا رب نواز حنفی۔ آئیے وہ بھی اسی بات کو جھوٹ کو کس انداز میں کہتے ذرا سنیں ان سے۔ ان کی اپنی تمام کتابوں میں، المیزان میں، حیات اعلیٰ حضرت میں، سوانح اعلیٰ حضرت میں، ملفوظات میں، اور اسی طرح تمام ان کی احمد رضا خان کی حیات پہ لکھی جانے والی کتابوں میں یہ بات باور طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے ساری کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی ہیں۔ تمام بریلوی اس چیز کے معترف ہیں کہ احمد رضا خان نے یہ علمی کتابیں
کسی عالم محدث مفسر سے نہیں بلکہ یہ علمی کتابیں پڑھی ہیں تو احمد رضا خان نے غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی تھا، جھوٹا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی. اور یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان سال میں 2 مرتبہ مرزائیوں کی مسجد میں تقریر کرتا تھا. المیزان 1972 کا چھپا ہوا ان کا اپنا رسالہ، اس میں اس مرزائی مسجد کی تصویر بھی ہے جہاں احمد رضا خان اپنے سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتا تھا. ایک بار کلپ کا پہلا حصہ اور سن لیں تاکہ بات دیکھیں. کتاب کے حوالے دے رہے ہیں بھائی یہ لوگ. المیزان میں وہ تصویر بھی چھپی ہے. المیزان جو اہل سنت کا ایک ماہنامہ نکلتا تھا، اس کے بھی نمبر نکلا، اس میں وہ مسجد کا فوٹو بھی ہے. آئیے اعلیٰ حضرت غلام احمد قادیانی کے بھائی کے شاگرد تھے. کن کن کتابوں میں لکھا، ذرا اسی کی زبانی ایک بار سن لے پھر سے. ان کی اپنی تمام کتابوں میں، ان کی اپنی تمام کتابوں میں، یعنی اعلیٰ حضرت کی سوانے پر جتنی کتابیں لکھی گئی سب میں ہے، اس کا کہنا ہے. المیزان میں، حیات اعلیٰ حضرت میں، سوانح اعلیٰ حضرت میں، ملفوظات میں. کتنی کتابوں کے حوالے دیے اس نے؟ المیزان، سوانح اعلیٰ حضرت، حیات اعلیٰ حضرت اور الملفوظ میں 4 کتابوں کے حوالے دیے. ان کتابوں میں 4 کتابوں میں اور اس کے علاوہ ان کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی جو تھا غلام قادر بیگ، اس کے شاگرد ہے اعلیٰ حضرت. اگر یہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے اور یہ حرام کاری سے پیدا نہیں ہوا اور اپنی ماں کی اوریجنل اولاد ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھائیں. ہماری ان 4 کتابوں میں دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے یہ منافق کی پکی اولاد ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ منافق وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے آپ دیکھیں کیسے کیسے جھوٹی باتیں ان کے بڑے بڑے علامہ اور مولانا. مدینے کا شیخ فضیلت الشیخ جھوٹ بولتا ہے، مسجد نبوی کا امام جھوٹ بولتا ہے، یہ رب نواز حنفی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جھوٹوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مت پڑھو ان کے پیچھے، ان مکاروں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور یہ کہتے ہیں ہماری تو نماز بریلیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اس سے تمہیں بھی معلوم ہے کہ سچے یہی ہے، تمہیں بھی پتا ہے. اور یہ رب نواز حنفی تو پاکستان میں رہتے ہیں. اگر ان کے دیوبندی مولانا یہی مانتے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس بات کو، اعلیٰ حضرت پر یہ الزام لگایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو ایک استاد تھا وہ غلام قادر بیگ، وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے تو یہ مجھے ثابت کر. قیامت آ جائیں گی مگر یہ کیا ہے، ان کی نسلیں کیا ہے، ان کے باپ دادا نہ کر سکیں، ان کی نسلیں کیا کر سکیں گی. میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت کا یہ خواب بتا دیتا ہوں زبانی، اور باقی چیز تو میں نے مناظرے کے لیے اٹھا کے رکھی ہے. میری عادت ہے کہ میں سارے گر نہیں دیتا یہاں پر. ہاں بہت سارے ہتھیار میں تقریروں میں خرچ نہیں کرتا، کچھ اٹھا کے رکھنے پڑتے ہیں. تو صرف چند جھلکیاں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ دعویٰ جو میں کر رہا ہوں تو کس بیس پہ کر رہا ہوں. غلام قادر بیگ کون ہے ذرا آئیے سن لیں. پہلے اعلیٰ حضرت کے استادوں کے نام سنیں. اس نے کہا کہ ساری کتابیں اعلیٰ حضرت نے انہی سے پڑھی ہے، کوئی محدث اور کوئی عالم ان کا استاد نہیں ہے، ساری کتابیں غلام احمد قادر بیگ سے پڑھی. آئیے اس کا جھوٹ کھولو. اعلیٰ حضرت کے کتنے استاد گزرے سنیے. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت کے والد اعلیٰ حضرت سب سے زیادہ انہی سے پڑھا. دوسرے عالم حضرت، دوسرے جو استاد ہیں آپ کے وہ ہے سید شاہ علیہ رسول مہروی جو آپ کے پیر و مرشید ہے. علم جفر اور علم تقسیر وغیرہ کا علم اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشید اور استاد بھی ہے انہی سے حاصل کیا. تیسرے آپ کے استاد ہیں حضرت شیخ احمد دہلان شافی المکی، مکہ کے شافی مسلک کے امام تھے. علم حدیث کے اعلیٰ حضرت نے ان سے علم حدیث پڑھا. حضرت شیخ عبد الرحمن سراج البکی یہ بھی مکہ کے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی علم حاصل کیا. پانچویں امام آپ کے آئے استاد ہیں حضرت علامہ شیخ ابو علی رامپوری، ابو علی رامپوری، ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے علم ریاضی، علم جفر اور بہت سارے مروجہ علوم پڑھے. اور چھٹے عالم حضرت علامہ سید ابو الحسن نوری مہروی، ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے تعویذات اور دوسرے علوم پڑھے. ساتویں عالم ہے شیخ حسین بن صالح المکی، یہ مکہ کے عالم تھے، ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے پڑھا. آٹھویں عالم ہے مرزا غلام قادر بیگ. کون ہے ان کے آٹھویں استاد؟ غلام قادر بیگ. اب دعویٰ ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے.
تو اگر یہ اپنے باپ کی اولاد ہے تو ثابت کر دے کہ غلام احمد قادر بیگ جو غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے. یہ غلام احمد قادر بیگ الگ شخصیت ہے. غلام احمد قادیانی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں, اور غلام احمد قادیانی کے کسی بھائی کا نام غلام قادر بیگ تھا بھی نہیں. انہیں بھلتے کو بھلتے سے رشتہ جوڑ دیا. اب کون تھے غلام قادر بیگ؟ سنیے, ان کا پورا نام ہے مولانا حکیم. یہ حکیم تھے. مولانا حکیم مرزا غلام قادر بیگ ابن مرزا حسن بیگ, مرزا حسن جان بیگ, اور ان کے والد رہنے والے تھے لکھنؤ کے. ان کی 1827 عیسوی لکھنؤ میں. غلام قادر بیگ پیدا ہوئے لکھنؤ میں 25 جولائی 1827 عیسوی کے اندر. ان کے والد کا نام ہے حکیم مرزا حسن جان بیگ, اور اس کے بعد ان کے والد مغلیہ حکومت میں فوج میں سپاہی کی حیثیت سے تھے. عالم نہیں تھے, وہ حکیم تھے اور سپاہی تھے. مغلیہ حکومت تھی اس وقت, فوج میں تھے. بریلی ان کا ٹرانسفر ہوا, بریلی بڑے عہدے پر فائز ہو کر آئے. مرزا بیگ ان کو مغلیہ حکومت, مغلیہ بادشاہوں نے خطاب دیے. یہ خاندان کے اعتبار سے بیگ اور مرزا نہیں تھے, خطاب دیا گیا. تو بیگ اور مرزا ان کے خطابات تھے. اور مرزا غلام قادر بیگ کا بھائی غلام قادیانی نہیں تھا, بلکہ ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ مرزا مطیع اللہ بیگ. اور یہ متولی تھے جامع مسجد بریلی شریف کی. بریلی شریف جو جامع مسجد ہے اس کے متولی تھے. اور ان کا وصال غلام قادر بیگ جو آلت کے شاگرد استاد ہے, ان کا انتقال ہوا 18 اکتوبر 1917 کو. 90 سال کی عمر پائی انہوں نے, بڑی طویل عمر ہوئی. اور ان کی قبر آج بھی بریلی شریف میں باقر گنج محلہ حسین باغ بریلی شریف میں ان کی مزار موجود ہے. اور پھر یہی نہیں, ان کی نسل کے ابھی ان کے پر پوتے بھی بریلی شریف میں موجود ہیں. اور غلام احمد قادیانی کا تو آتا پتہ ہی نہیں اس کے خاندان کا. اور یہ اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے استاد نہیں تھے, ابتدائی کتابیں پڑھائی تھی انہوں نے, ابتدائی کتابیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اعلیٰ حضرت کا عروج علم کا ہوا تو ایک وقت یہ آیا کہ اپنے استادوں کو بھی علم میں آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. تو ایک مسئلے میں ان دیوبندی وہابیوں سے ان کا مناظرہ چھڑ گیا, غلام قادر بیگ کا آلت کے استاد کا. اور مناظرہ اس عنوان پر تھا کہ رسول اللہ تمام نبیوں سے افضل ہے, یہ صرف آپ قرآن سے ثابت کیجیے. تو اب قرآن کی 2-4 آیتیں ہی ان کو پتا تھی, اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں تھا اتنا علم کے گہرائی میں جائے. تو انہوں نے کیا کیا پتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استفادہ کی. آلت کی بارگاہ میں عریضہ لکھتے حضور, اور وہ خط جو لکھا ہے وہ پڑھیں گے نا آپ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ استاد کتنا شاگرد کے سامنے عاجزی کر رہا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شاگرد ضرور ہیں, مگر اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں وہ علم دیا ہے کہ آپ کے علاوہ اس وقت کسی پہ نظر نہیں پڑتی کہ جہاں ہم استفادہ کے لیے حاضر. آپ ہی کی ذات ہمارے لیے مرجع خلائق ہے, آپ ہی ہے کہ جس سے ہم امید لگاتے ہیں کہ ہماری مشکلوں میں آپ حل کریں گے. کہا یہ بات چھڑ گئی ہے, لہٰذا آپ وہ تمام قرآن کی آیتیں اور وہ حدیثیں لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ دیوبندیوں کا منہ بند کیا جائے. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ 2-4 تحریر نہیں لکھی بلکہ پوری کتاب ہی لکھ دی. کتاب کا نام ہے تجلی الیقین. یہ دیکھیں مانیٹر پہ, تجلی الیقین بے انا نبینا سید المرسلین. یہ غلام قادر بیگ کا اس میں سوال اور اعلیٰ حضرت کا پورا جواب پوری کتابی شکل کے اندر اس میں موجود ہے. اور یہ ان کے پہلے صفحے پر ان کے زندگی کے کچھ حالات بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کا سوال بھی ڈلا ہوا ہے. تو بہرحال غلام قادر بیگ کا یہ نہیں ہے. لیکن آپ تعجب کرتے جائیں, دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کو اور اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں. بلکہ حال تو یہ ہے کہ آلت کی کتابوں کا جواب جب نہیں بن پا رہا ہے نا, تب اعلیٰ حضرت کے حلیے پر بے جا تبصرے ہو رہے.